مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ساز نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہماری ویڈیو ہے یہ اٹلی میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس میں ہم آپ کو کچھ نمبر بھی بتائیں گے جن نمبرز کے ذریعے جو نمبر آپ کو اپنے موبائل فون میں یا اپنی ڈائری وغیرہ میں محفوظ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کی اٹلی میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی میں ان کی کسی کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور اس خبر کا جو تعلق ہے وہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پاکستانی کمیونٹی نے روم میں ایک مظاہرہ بھی کیا تھا اپنے مسائل پر، اور گزشتہ کچھ عرصے سے بلکہ گزشتہ دو تین سالوں سے جو مسائل چل رہے ہیں پاکستانیوں کو اٹلی کے فیملی ویزے کے لیے اور ورک ویزے کے لیے، تو ان کے حوالے سے یہ ایک بہت اہم خبر ہے کہ اٹلی کی حکومت نے، کہتے ہیں جی آپ جب بندہ ہل جل کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ پاکستانی کمیونٹی نے جو ہل جل کی ہے تو اس کے نتیجے میں برکت ہوئی ہے، اور ان کے لیے اب کم از کم ایک کھڑکی ضرور کھل گئی ہے، اور اس کھڑکی کو دروازہ بنانے کے لیے انہیں مزید جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن ایک اچھی خبر ان کے لیے آ گئی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مہذب معاشروں میں جب آپ حق پر ہوں، آپ آواز اٹھائیں تو آپ کی آواز سنی جاتی ہے، نہ کہ آواز آپ کی دبائی جاتی ہے۔ تو جی ناظرین آتے ہیں ہم اپنی خبر کی طرف، لیکن خبر سے پہلے ہم آپ کو جو ہے وہ صدر پاک فیڈریشن اٹلی جناب آصف رضا صاحب کا جو ہے نا، جو اس سارے پاکستانیوں کو ریلیف دلانے میں جنہوں نے سب سے اہم کردار ادا کیا ہے، جو پاکستان میں بھی جا کر اطالوی سفیر سے ملے ہیں، اور جو مسلسل اس عمر کے لیے کوشاں ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کو جو مسائل ہیں خاص طور پر اطالوی سفارتخانے کے حوالے سے، تو ان میں حل کرایا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو جو ہے ان کا جو ہے بتاتے ہیں کہ جی انہوں نے اس حوالے سے کیا کوششیں کی اور انہیں کیا کامیابیاں ملی ہیں، اور اگلے مرحلے میں وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو آصف رضا صاحب کو ذرا ان کا پیغام بھی سن لیں، پھر ہم اپنی ویڈیو کی طرف آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پاکستانی کمیونٹی اٹلی کو السلام علیکم، تمام دوستوں کو، اور میں پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ آپ لوگوں نے پاکستانی مختلف پیجز میں اور اپنے بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا دوست جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے جو پوسٹ لگی ہوئی ہیں کہ اٹالین ایمبیسی نے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی ہے، تو میں نے کہا کہ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیں، کیونکہ یہ ہاٹ لائن آٹومیٹکلی ایمبیسی نے شروع نہیں کی، اس کے لیے ورک کیا گیا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بزنس مین کمیونٹی لیڈرز جنہوں نے اپنا ٹائم نکالا وہ پاکستان گئے، ڈیلیگیشن کی شکل میں ایمبیسڈر سے بات کی، اور اس کو ایک اپنا نکاتی جو ہے ریٹن جو پاکستانی کمیونٹی کے مسائل سے وہ دیے، اور وہاں سے پھر جو ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن کرنے کے بعد جو بھی وہ فوری کر سکتا تھا اس نے اس کو امپینیو لی، اور اس میں جو ہے یہ تیسرا پوائنٹ تھا، چوتھا، جو ایک تو اپوائنٹمنٹ کا سب سے پہلا مسئلہ تھا، پھر اس کے بعد جو کووڈ کے جو استاذ کدوتو ہو چکے ہیں وہ سیکنڈ پرائرٹی پہ ہم نے رکھا تھا، اور تھرڈ پرائرٹی پہ ہم نے جو ویزے ہیں جو ہمارے کہہ لیں سٹاجونالے اور دوسرے ویزے تھے اس کے انٹرویو کے حوالے سے بہت بڑے مسائل آ رہے تھے۔ صرف پاکستانی کمیونٹی کا مسئلہ اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے، اور بھی 9-10 پوائنٹس ہم نے لکھے تھے، تو اس میں یہ چوتھے نمبر پہ یہ تھا کہ جو ہمارے ایمرجنسی کے کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سارے کیسز آتے تھے، جیسے ان دنوں میں ایک بہت ہی مسئلہ کریٹ ہوا تھا کہ ایک آدمی کے جو لاہور ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے ڈکیتی ہو گئی، اور اس کے وہ اپنے جو ہے ماں باپ کی آیا ہوا تھا اس کی فوتگی پہ، میاں بیوی اور بچے ادھر تھے، تو وہ بھی اسی دن، وہ 2-3 دن پہلے وہ مسئلہ ہوا تھا، تو میں نے پھر وہ اس کو ایز اے ٹیسٹ پوائنٹ لیا، تو ان سے بات کی میسٹر صاحب سے، اور کہا کہ ایسے جو کیسز ہیں یا جو جن کی پرمٹ آف سٹے ختم مطلب گم ہو جاتی ہے، یا کوئی بچے کی پیدائش ہو گئی یا نولہ استان نکلا ہوا ہے، یا کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو ایسے ایمرجنسی کیسز جو ہیں نا ان کو آپ پرائیورٹی بیسس پہ لیں، اس کو نارمل لیں گے تو پھر تو وہ 6 مہینے سال اسی طرح جو ہے ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو انہوں نے کہا کہ یہ چیز یا جو ایسے چیزیں ہیں جو میں فوری حل کر سکتا ہوں اس پہ میں انشاءاللہ عمل
تو اس کی یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانی کمیونٹی کی، اور ہمیں چاہیے کہ جن لوگوں نے اس کے لیے کام کیا ان کو اپریشیٹ کریں، کیونکہ جو قوم اپنے موسموں کو یاد نہیں رکھتی اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بھی اس کے لیے ٹائم نکالا، بات چیت کی اور اس کو حل کروانے میں اپنی محنت کی، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ تمام دوست کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو ان کے لیے دعا گو ہوں گے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، اور باقی جتنے بھی ڈاکومنٹ کی لیگلائزیشن کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ کو 10-15 دن میں ایک بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ اور ہمارا مقصد ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل ہوں، نہ تو ہمارا مقصد کوئی ذاتی سیاست چمکانا یا اپنے آپ کو جس طرح سوشل میڈیا پہ پیسٹ کیا گیا کہ ہمارے کوئی اپنے ذاتی ایجنڈا ہے، نلاوستہ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اعلان کہتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو ایک بھی پروف مل جائے کہ ہم نے اپنا کوئی ذاتی کام کروایا ہے تو ہم اس کے لیے جو بھی دیندار ہیں، لیکن اگر آپ صرف الزام تراشی کریں گے یا اس طرح کی باتیں جو بندے کر رہے ہیں تو اس کا پھر کوئی حل نہیں ہے، وہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر دیکھ رہی ہے۔ تو ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کرتے رہیں گے، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کو 1 by 1 حل کریں گے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں جو ہے اس وقت یورپی یونین کے ملکوں میں سب سے بڑی پاکستانی کمیونٹی اٹلی میں ہے، جن کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اچھا، پاکستانی کمیونٹی کو جو ہے گزشتہ 2-3 سالوں سے بالخصوص جو ہے فیملی بلوانے کے والے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور فیملی کے علاوہ ورک ویزوں پر بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ورک ویزوں پر تو اتنے زیادہ مسائل تھے کہ جی ورک ویزا کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور بندے کا ویزا نہیں لگتا، اور اس طرح وہ ورک ویزا ہی ضائع ہو جاتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پاکستانی اٹلی میں جو ہے انہیں بھی جو ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش سے ورکر منگانے لگ گئے تھے، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو ہے وہ اٹلی کا جو سفارتخانہ ہے وہ فوری ویزے جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ تو یہ نوبت آ چکی تھی۔ تو اس پہ پہلے تو پاکستانی کمیونٹی میں کافی عرصے سے سوشل میڈیا پہ باتیں چل رہی تھیں، لیکن کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ لیکن گزشتہ دنوں پاکستانی تنظیموں نے بالآخر جو ہے وہ عملی اقدام اٹھایا اور پہلے آپس میں رابطے کیے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی تنظیمیں بالکل سوئی ہوئی تھیں، پاکستانی تنظیموں کی کوشش یہ تھی کہ پاکستانی سفارتخانہ جو ہے اٹلی میں وہ اس پہ لیڈنگ رول ادا کرے، یا پاکستانی حکومت بھی اس معاملے پر بات کرے۔ لیکن پاکستانی سفارتخانہ نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات کیا، لیکن پاکستانی حکومت کی طرف سے کوئی ہمیں اقدام نظر نہیں آیا۔ حالانکہ اٹلی جو ہے پاکستان کا بہت اچھا دوست ملک ہے، دونوں ملکوں نے جو ہے وہ سلامتی کونسل میں جو توسیع کا معاملہ جب پیش آیا تھا چند سال پہلے، تو اسے روکنے کے لیے جو اتحاد بنا تھا اس میں پاکستان اور اٹلی جو ہے وہ دونوں لیڈر کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اٹلی کے ساتھ ویسے ہی پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں، اور جو پاکستان میں ویسپا آپ کو پہلے چلتا نظر آتا تھا وہ اٹلی اور پاکستان کی دوستی کی نشانی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو آتے ہیں ہم اپنی خبر کی طرف۔ تو وہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آپ کو پتہ بھی ہے، روم میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی نے ایک مظاہرہ بھی کیا تھا، جس کے بعد ان کے وہاں اندر مذاکرات بھی ہوئے تھے اطالوی حکام سے۔ اسی طرح یہاں پر جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے جو کچھ افراد آئے ہوئے تھے چھٹی پر پاکستان میں، جن میں آصف صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی یہاں سفارتخانے سے جا کے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جی کہ جو ویزوں کا عمل ہے، جو لیگلائزیشن کا عمل ہے، وہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہے۔ اس سے جو ہے وہ فیملیاں جو ہیں وہ اذیت کا شکار ہوتی ہیں، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ جو ہے وہ ایسے عناصر سرگرم ہو گئے ہیں جو اپائنٹمنٹ جو ہے وہ جلدی لے کر دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے اٹلی میں بھی پاکستانی تنظیموں نے ان کے سامنے رکھے، یہاں پر بھی جناب ان کو سفارتخانے کے سامنے سفیر سے ملاقات میں انہیں پیش کیا گیا۔ تو اس پہ اب جو ہے وہ سفارتخانے نے ظاہر ہے اوپر سے انہیں اطالوی وزارت خارجہ سے بھی اور وزارت داخلہ سے بھی ان کو یہ معاملہ ان کے نوٹس میں لایا گیا ہوگا، تو ایک اہم جو ہے وہ بیان جاری کیا ہے، اور اس بیان کے تحت جو ہے اب سفارتخانے نے ایک ہاٹ لائن قائم کر دی ہے۔ جی ہاں، جو پاکستانیوں کے جو پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیگلائزیشن کا عمل یا ان کے ویزے کا پروسیس بہت زیادہ غیر معمولی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، یا پھر ایسے کیس جن میں انسانی بنیادوں پر کچھ معاملات ہیں، یعنی کسی کا خدا نخواستہ بچے کا کوئی معاملہ ہے، کسی کے اگر والدین کے ویزے ہیں تو ان کا کوئی معاملہ ہے، یا پھر کوئی اور ایمرجنسی نوعیت کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن ایمرجنسی نوعیت یہی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کسی کو طبی بنیادوں پر بلا رہے ہیں، تو ان 3 کیسوں پر
جو ہے اگر آپ کا معاملہ ویزا پروسیس یا لیگلائزیشن کا پروسیس لیٹ ہو رہا ہے تو آپ اس ہاٹ لائن پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پہ اپنی ڈیٹیل دینی ہوگی. پہلے آپ نے اپنا نام دینا ہوگا, پھر اپنا کیس دینا ہوگا جی کہ یہ میں نے وہاں سے نولاستہ نکلوایا ہے, یا یہ ورک پرمٹ نکلا ہے, یا یہ میرے ڈاکومنٹ ہیں اور مجھے اتنے عرصے سے میں کوشش کر رہا ہوں, مجھے اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی, یا اپوائنٹمنٹ ملی ہے تو وہ بہت تاخیر کی ملی ہے. اس کے علاوہ آپ یہی اگر آپ کی جو ہے نولاستہ کی مدت ختم ہونے والی ہے تو وہ بھی آپ اس پہ بتا سکتے ہیں جی کہ اگر آپ نے مجھے میری اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی مجھے اور میری نولاستہ کی مدت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. تو یہ ایک ہاٹ لائن قائم کی گئی ہے, لیکن سفارتخانے نے بالکل یہ واضح کیا ہے کہ یہ ریگولر پروسیس نہیں ہے. یعنی ریگولر پروسیس ہے اگر جو آپ کو عام نولاستہ لوگوں کے پاس آ رہے ہیں وہ تو اسی طرح ریگولر پروسیس کے تحت جو ہے وہ پہلے ڈاکومنٹ کی لیگلائزیشن کے لیے جمع ہوں گے, لیگلائز ڈاکومنٹ مل جائیں گے آپ کو, تو پھر آپ کو ویزا پروسیس کے لیے جو ہے وہ دوبارہ جمع کرانے پڑیں گے سارے ڈاکومنٹ. لیکن یہ ایک کھڑکی, جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ کھڑکی کھلی ہے, اس کھڑکی سے کم از کم اب یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ پہلے جس طرح نولاستہ کی جو ہے وہ مدت ہی ختم ہو جاتی تھی اور انہیں اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تھی, یا لیگلائزیشن میں اتنی تاخیر ہو جاتی تھی کہ لیگلائزیشن ہوتے ہوتے جناب وہاں نولاستہ کی جو ہے وہ مدت ختم ہو جاتی تھی. اسی طرح کوئی ایمرجنسی کا کیس ہے, جیسا کہ اس میں بھی اطالوی سفارتخانے کے بیان میں واضح کیا گیا ہے, تو ایمرجنسی کیس بھی جب ریگولر پروسیس میں پڑتے تھے تو وہ اتنے لیٹ ہو جاتے تھے. خدا نخواستہ بیمار ہے یا کوئی اور کسی قسم کی ایمرجنسی ہے, کسی کو حادثہ ہو گیا, اسے فوری طور پر جانا پڑ رہا ہے, تو وہ بڑا لمبا پروسیس تھا اور وہ اس سے لوگ جو ہے وہ بہت اذیت کا شکار تھے. تو اب جو ہے اطالوی سفارتخانے نے ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے, پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں ان 3 میں کون کون ہیں. سب سے پہلے ایمرجنسی کیس ہیں. ایمرجنسی کیس کی وضاحت نہیں کی گئی, لیکن ظاہر ہے اس میں ایسے ایمرجنسی کیس آتے ہیں کہ وہاں پر خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ہوگی ہے, یہاں سے کسی کو بلا رہا ہے, تو اس صورت میں اس کا کیس جو ہے وہ اس ہاٹ لائن کے ذریعے آپ رابطہ کر کے اس کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرا سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ انسانی بنیادوں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی زیادہ بیمار ہے, پریشان ہے, یا کوئی اور کسی مشکل کا شکار ہے, تو اس کی آپ ڈیٹیل دے کر, ثبوت دے کر, وہ بھی آپ جو ہے نارمل ویزا پروسیس سے ہٹ کر اس کو اطالوی سفارتخانے سے درخواست کر سکتے ہیں اس ہاٹ لائن کے ذریعے, جس کے نمبر میں بھی آپ کو بتائیں گے. اسی طرح تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر معمولی تاخیر, اگر آپ کے دستاویزات کو لیگلائز کرنے میں اپوائنٹمنٹ بہت لیٹ مل رہی ہے, یا آپ کے ویزا پروسیس بہت تاخیر کا شکار ہو گیا ہے, آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہیں, آپ کو جواب بہت عرصے سے نہیں آ رہا, تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے وہ اس ہاٹ لائن پر رابطہ کر سکیں گے. لیکن یہ اطالوی سفارتخانے نے بھی درخواست کی ہے کہ جی یہ ریگولر ویزا پروسیس نہیں ہے, اور ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کم از کم جو نارمل ویزا پروسیس ہے, اگر وہ لوگ بھی اس ہاٹ لائن پر اپنی درخواستیں بھیجنے لگیں گے تو خدشہ یہ ہے کہ پھر یہ کہیں ہاٹ لائن بند ہی نہ ہو جائے. تو اس لیے صرف جو ہے وہ لوگ اس پہ دیں جن کا کوئی انسانی بنیادوں میں مسئلہ ہے, جن کی کوئی ایمرجنسی ہے, یا پھر جن کے کیس جو ہے وہ بہت زیادہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں اور انہیں خدشہ یہ ہے کہ یہ نولاستہ کی مدت ہی ختم ہو جائے گی اور میری جب تک باری آئے گی, تو وہ اس ہاٹ لائن پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو اب ہم آپ کو ان کے نمبر بتا رہے ہیں, آپ نوٹ کر لیجئے گا. اگر آپ اٹلی میں ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے 0092, میں پھر دوہرا رہا ہوں 0092 33061838225. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں 0092, یہ تو ظاہر آپ کو پاکستان کا کوڈ ہے. اس کے بعد آپ نے جو لگانا ہے نمبر 33061838225. اب میں آپ کو اردو میں بھی دہرا دیتا ہوں 0092 330 618 3825. ٹھیک ہے جی, پنجابی میں بھی ہو گیا. یہ نمبر آپ نے امید نوٹ کر لیے ہوں گے. اچھا, اب آپ اگر پاکستان میں ہیں اور آپ کو اس ہاٹ لائن سے رابطہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی نمبر دیا گیا ہے. اس میں جی 0301 618 3825, یعنی 0301 61 83 825. ٹھیک ہے جی, یہ پاکستان کے لیے نمبر ہے. اور پہلا جو نمبر دیا تھا وہ اٹلی میں, جو اگر آپ کو رابطہ کرنا ہے تو وہاں سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر تھی, اور میں پاکستانی کمیونٹی اور پاکستانی تنظیموں سے کہوں گا کہ یہ کھڑکی کھلی ہے, اس کھڑکی کو دروازے میں بدلنے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں. اور سب سے جو اہم نقطہ ہے جس پہ اطالوی سفارتخانے اور اطالوی وزارت خارجہ اور داخلہ کی جو ہے مسلسل توجہ دلانے کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ جی آپ لیگلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ویزا پروسیس کے ساتھ اکٹھا کر دیں.
اس سے نہ صرف جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کو جو 2 بار جو ہے وہ اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے، پھر الگ سے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، بار بار آنا جانا پڑتا ہے، اس سے بچت ہوگی، بلکہ اس سے طالبی سفارتخانے کا وقت بھی بچے گا۔ انہیں صرف ایک ہی بار ڈاکومنٹ لینے پڑیں گے اور ایک ہی بار ڈاکومنٹ واپس کرنے پڑیں گے۔ ان کا جو ہے وہ ویسے بھی یہ حکومت جو ہے، جو موجودہ حکومت ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ بیوروکریسی جو اس کا جو فیتہ ہے، سرخ فیتہ، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ طالبی حکومت کی طرف بار بار اس طرف توجہ دلایا جائے، ڈیٹا کے ساتھ، درخواستوں کے ساتھ، کہ جی یہ پروسیس آپ ایک ساتھ کر دیں، آپ ایک ساتھ ڈاکومنٹ لے لیں، آپ اس کے دوران ہی پہلے اس کو لیگلائز کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ویزے پر فیصلہ دے دیں۔ اس سے فیس جو آپ نے لینی ہوتی ہے لیگلائزیشن کی، وہ آپ ویزا فیس اور لیگلائزیشن فیس اکٹھی لے سکتے ہیں۔ تو اس پوائنٹ پر سب سے زیادہ توجہ میرا خیال ہے دینے کی ضرورت ہے، اور پاکستانی تنظیموں کو چاہیے کہ اس پر بار بار لکھیں، اور مہذب معاشروں میں سب سے ایک اچھا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ بار بار اگر ان کی جب توجہ دلاتے ہیں تو ان کی بات یہ سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پٹیشن بنائیں، ان میں ڈیٹیل دیں، جی ہمارے یہ کیس ہیں، اتنے لوگوں کے کیس ہیں، اتنے عرصے سے پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ لوگ ہیں، انہیں اتنے عرصے سے ابھی تک اپائنٹمنٹ نہیں ملی۔ لیکن ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بار بار آپ ان سے رابطہ کریں، تو باقی یہ کھڑکی جو ہے یہ دروازہ بن جائے گی، اور پاکستانی کمیونٹی کو جو فیملی بلوانے کے لیے یا ورک ویزوں پر جو ہے وہ ورکر منگوانے کے لیے جن مسائل کا پاکستان سے سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی۔ انشاءاللہ پھر آپ کے لیے اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔